بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام عزم نو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 میں مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے اپنے طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں امن و امان قائم ہوگا، یہاں ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے، اور اس طرح تنازع کشمیر اب حل بھی ہو چکا ہے۔ لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آج بھی 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی تعینات ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے کالے قوانین یہاں نافذ کیے جا چکے ہیں، اور ان میں مزید اضافہ کیا گیا ہے ان برسوں میں کہ اس مہذب دور میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مودی سرکار کے ان اقدامات کے نتیجے میں کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن بن چکی ہے، اور ترقی کے مواقع یہاں جو RSS کے پروردہ ہندو انتہا پسند ہیں ان کے لیے ضرور پیدا کیے گئے ہیں، لیکن کشمیری جو نوجوان ہیں ان کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کیا جاتا ہے، اور کشمیریوں کی زمین و جائیداد پر قبضے جما لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح نہتے بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں بھی شہید کیا جاتا ہے۔ سامعین، حال ہی میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، بھارتی فوج کے سربراہ اور کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے گمراہ کن بیانات کے ذریعے علاقے کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پوسٹروں میں ان بیانات کو بھارت کے غیر قانونی قبضے کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح پوسٹروں میں مقبوضہ جموں کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو BJP کی B ٹیم کا حصہ قرار دیتے ہوئے دفعہ 370 اور 35A کی بحالی اور کالے قوانین کی منسوخی جیسے اہم مسائل پر ان کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہیں کشمیریوں پر ظلم ڈھانے میں BJP کا خفیہ اتحادی قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، اسی طرح کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں جنوری کے مہینے میں پیش آنے والے نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے دلدوز واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں جنوری 1990 میں گاؤ قتل اور ہندواڑہ قتل عام، اسی طرح جنوری 1993 میں سوپور قتل عام اور جنوری 1994 میں کپواڑہ قتل عام سمیت خونریزی کے دیگر المناک واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں 160 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ درحقیقت جنوری 1990 سے اب تک قتل عام کے 49 واقعات کے نتیجے میں 634 کشمیری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اربوں روپے مالیت کی املاک تباہ ہوئی ہیں۔ اس تمام تر ظلم و ستم کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبانا تھا، لیکن بھارت اپنے مذموم مقصد میں آج تک ناکام رہا ہے۔ مودی سرکار کے ان اقدامات سے تنازع کشمیر حل ہونے کے بجائے مزید الجھ چکا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سرزمین ایک فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کے قتل عام کا موازنہ برطانوی دور حکومت میں ہونے والے بدنام زمانہ جلیان والا باغ کے سانحے سے کیا ہے۔ انہوں نے جنوری میں ہونے والے قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حق خود ارادت کے اصول کے لیے کشمیر کے عوام کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بھارت کا
نام نہاد یوم جمہوریہ ہے جو ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس کی آڑ میں یہاں جو تلاشی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں اور کشمیریوں کو ستایا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کا آغاز اب یہاں شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف موسم سرما کی سختیاں ہیں اور دوسری طرف جو یہاں روٹین کے جو معمول کے فوجی محاصرے ہیں، تلاشی کی کارروائیاں ہیں، پرتشدد جو کارروائیاں یہاں ہوتی ہیں، ان میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت جب اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنا اصلی چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، خاص طور پر جب سے مودی سرکار نے زمام اقتدار کو سنبھالا ہے بھارت کے اندر، کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں اب جمہوریت اور سیکولرزم کا دور ختم ہو چکا ہے۔ بھارت کی مذہبی اقلیتوں کو منظم تشدد، امتیازی سلوک اور اپنی بقا کے خطرے کا سامنا ہے۔